إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکریٰ دار النشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم کیا، یہ استفہام ہے. خلقوا وہ پیدا کیے گئے، یہ فعل ماضی ہے اور فعل مجہول ہے، یعنی پیسو وائس ہے فعل ماضی کا. ام خلقوا کیا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء کسی اور چیز سے، من غیر شیء، غیر شیء مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی کسی چیز کے سوا کسی اور چیز سے پیدا کیے گئے. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کیا انہیں اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے، ان کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. دوسرے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی یوں ہی بیکار پیدا کر دیے گئے ہیں. اور تیسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا جس طریقے سے انسان پیدا کیے جاتے ہیں، جس مادے سے، انہیں اس مادے کے علاوہ کسی اور مادے سے پیدا کیا گیا ہے. تو ہم پہلا مفہوم زیادہ واضح اور سادہ ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا انہیں کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا، کوئی اور ان کا خالق ہے. ام یا کہ ہم الخالقون، وہی خالق ہیں، وہی پیدا کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے ہی اپنے آپ کو پیدا کیا. ام یا کہ خلقوا انہوں نے پیدا کیا ہے. خلقوا فعل ماضی معروف ہے، اور پہلی آیت میں ہم نے جو پڑھا خلقوا، وہ اسی سے فعل مجہول بنتا ہے، یعنی پیسو وائس بنتا ہے. تو ام خلقوا، یہاں یہ خلقوا فعل معروف ہے، فعل ماضی معروف، اور جمع کا صیغہ ہے مذکر کا اور غائب کا، یعنی تھرڈ پرسن پلورل ہے. ام خلقوا کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، السماواتی آسمانوں کو، یہ مفعول ہے خلقوا کا، والارض اور زمین کو، یہ الارض یہ بھی مفعول ہے خلقوا کا. تو خلقوا کے دو مفعول ہوئے کہ السماوات اور الارض زمین.
کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ بلکہ یہ بل گزشتہ بات کی نفی کے لیے اور آئندہ بات کے اس بات کے لیے کہ صحیح بات پہلی والی نہیں ہے، بعد والی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اضراب۔ بل جو ہے وہ اضراب کے لیے آیا ہے، پہلی بات کے باطل ہونے کو بیان کرنے اور بعد کی بات کو ثابت شدہ یا حقیقی بیان کرنے کے لیے۔ بلکہ یعنی پہلی جو بات ہے وہ بات نہیں، بلکہ لا یوقنون، وہ یقین نہیں رکھتے، وہ یقین نہیں کرتے، ان کا اپنے خالق و مالک اللہ پر یقین نہیں ہے۔ ام کیا عندہم ان کے پاس ہیں خزائن خزانے، یہاں پہ بھی ام استفہام کا ہے، اور وہ سوال جس کا جواب نفی میں ہو تو اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ جیسے یہاں ہے ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس تو خزانے نہیں، تو اس لیے یہاں پہ ام جو استفہام کا ہے اسے استفہام انکاری کہیں گے۔ اسی طرح جو ہم پہلے ام خلقوا من غیر شیء میں پڑھ کے آئے، وہاں پہ بھی ام استفہام انکاری ہے۔ تو یہاں ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں خزانے آپ کے رب کے؟ ربکا میں کاف کی جو ضمیر ہے وہ واحد مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے اول مخاطب ہیں۔ تو ام عندہم خزائن ربک، خزائن جمع ہے خزینہ کی، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے؟ ام یا کہ ہم المسیطرون، وہی ہیں مسیطرون، یہ ذمہ دار کے معنوں میں یا داروغہ کے معنوں میں، نگران کے معنوں میں ہے۔ یہ سین طا اور را اس کا مادہ ہے، ساتوارا، لیکن اس کو قرآن مجید میں صاد سے لکھا گیا ہے، تو اس کے اوپر چھوٹا سا سین ڈال دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھا سین سے جائے گا، لکھا صاد سے گیا ہے، کاتبین وحی نے اس کو صاد سے لکھا ہے، اور صاد طارا جو ہے یہ ساتارا یا نہ وہ، اور سین طارا یہ دونوں اسی مفہوم میں ہیں کہ کیا وہ خود ہی ذمہ دار ہیں، ام ہم المسیطرون، یا کہ وہی داروغہ ہیں، وہی نگران ہیں، ام یا کہ لہم ان کے لیے ہے سلم سیڑھی۔ سلم یہ سیڑھی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جاتا ہے چھت وغیرہ پر۔ تو کیا ان کے پاس کوئی سلم یعنی سیڑھی ہے، یستمعون کہ وہ سن لیتے ہیں، استماع کان لگا کے سننا ہے، یعنی وہ سن لیتے ہیں غور سے، فی ہی اس میں، یعنی اس سیڑھی پر چڑھ کر آسمانوں میں جو فرشتوں کی بات ہے یا رب کی بات ہے، عموماً مراد اس سے فرشتوں کی باتیں لیے گیا کہ فرشتوں کی باتوں کو وہ سن لیتے ہیں، ان کے کلام کو۔ فَلْيَأْتِ پس چاہیے کہ لے آئیں، یہاں پہ لام جو ہے لیاتی میں، یہ لام لام امر ہے، اور اتا یاتی اتیان اس کا مصدر ہے، تو فَلْيَأْتِ پس چاہیے کہ وہ آئیں، اس کے ساتھ یاتی کے ساتھ با کا جب صلہ آتا ہے، جیسے بسلطان میں با آئی آگے، تو یہ اس کو متعدی بناتا ہے کہ وہ لے کر آئیں۔ فَلْيَأْتِ پس چاہیے کہ وہ لے آئے، مستمعہم سننے والا ان کا، مستمع جو ہے اسم فاعل ہے، سننے والا، ہم اس کا مضاف الیہ ہے،
یعنی ان کا جو سننے والا ہے وہ لے آئے بسلطان کوئی دلیل مبین واضح، یعنی کسی واضح دلیل کے ساتھ ان کا جو سننے والا ہے، جو سیڑھی لگا کر آسمان پر فرشتوں کی باتیں سنتا ہے، وہ کوئی واضح بات لے آئے جو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا جلد جو ہے نا اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور نہ تربص بہ ریب المنون، اور یہ کہ یہ کوئی کاہن ہے یا مجنون ہے یا اس طرح جو باتیں کرتے ہیں۔ ام لہ البنات، ام کیا، لہو اس کے لیے، یعنی خدا کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے، البنات بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ یہاں پہ لہو میں ہو کی ضمیر اللہ رب العزت کی جانب ہے۔ ام لہ البنات، کیا اس کے لیے، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام کیا، تسألو آپ نے سوال کیا ہے، تو سوال کرتا ہے، ہم ان سے، اجرن کسی اجر کا، کسی محنتانے کا، فہم بس وہ ہیں، من مغرم چٹی سے، تاوان سے، یہ غریمہ یا غرامو باپ سمع یسمعو پر غرمن غرامن، اور مغرم بھی مصدر میمی کہلاتا ہے، یعنی وہ مصدر جس کی ابتدا میم سے ہے، تو یہ مغرم مصدر ہے۔ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ پس وہ ہیں چٹی سے، بوجھ سے، یہی لفظ غرام ہے جو انگلش میں جا کے گرام ہوا، یہ بوجھ کے اور وزن کے معنی میں ہے۔ مسقلون بوجھل ہوئے جاتے ہیں، مسقل جو ہے یہ اسم مفعول ہے جس پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ پس وہ ہیں چٹی سے، تاوان سے بوجھل ہوئے جا رہے، ان پر بوجھ آتا جا رہا ہے۔ ام یا کہ عندہم ان کے پاس ہے، الغیب غیب، فہم پس وہ یکتبون لکھ لیتے ہیں، یا تو ان کے پاس غیب کا علم ہے یا لوح محفوظ کا علم ہے جس سے کہ وہ لکھ لیتے ہیں رسول کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دیگر باتیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ یکتبون کا معنی لکھنا، فیصلہ کرنا، یہ دونوں مفہوم ہیں اس کے۔ ام یریدون کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، کیدن کوئی چال چلنے کا، فالذین پس وہ جو، کفروا کافر ہوئے ہیں، ہم المکیدون وہی چال میں آنے والے ہیں۔ یہ لفظ مکید جو ہے اسم مفعول ہے، جو چال میں آئے، اور یہ لفظ اسم فاعل کے طور پر بھی آتا ہے اور اسم مفعول کے طور پر بھی آتا ہے، اور یہاں پہ یہ اسم مفعول ہے جمع مذکر، اور اس کا واحد المکید ہے اور المکیدون جمع ہے، اس کا مصدر کیدن ہے، یعنی وہی اپنی چالوں میں پھنسنے والے ہیں، جو کافر ہیں وہی اپنی چالوں میں آنے والے ہیں۔ ام لہم کیا ان کے لیے، الہن کوئی معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، سوا اللہ کے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، یا جو وہ شرک کر رہے ہیں اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔